سحر سے توڑ ہو سکتا ہے. میاں بیوی کو جدا کرنا اس میں جادو مؤثر ہے، لیکن میاں بیوی کو جوڑنا، محبت اور الفت کرنا، اس میں جادو مؤثر نہیں. اس سے پتہ چلا کہ شیطانی علم. آئی سوال. شیطان کو توڑ میں بہت بڑا دخل ہے. حدیث شریف میں ہے ہر روز عصر کے بعد سمندر پر بڑا شیطان وہ تخت بچھاتا ہے اور پھر دن بھر کے شیاطین کارگزاری پیش کرتے ہیں. ان میں سے ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو وہ بڑا شیطان اوروں کی باتیں چھوڑ کر کہاں پھر آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ. کہتے ہیں حتی فرقت بینہما، یہاں تک کہ میں نے لڑا دیا اور جدا کر دیا، طلاق ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں آؤ میرے بیٹے، آپ میری تحریک کے اچھے ممبر ہیں، اور اپنی وہ منحوس پگڑی ہری وہ اس کے سر پہ رکھ لیتا ہے کہ آپ آج کے بعد توحید و سنت والوں کے خلاف شرارت کر سکتے ہیں، آپ کامیاب ہیں. شیطان کی حدیث میں آیا ہے کہ اپنی پگڑی اس کے سر پہ رکھتا ہے، تو شیطان کی پگڑی نبی کی طرح نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا، وہ شیطان کی ہوگی. اور حدیث میں ہے کہ دجال و شیطان کی پگڑی ہری ہوگی. آج بھی شیطانی فرقے نے وہی اپنایا ہے، اپنے بڑوں کی عزت اپنائی. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جادو بہت عروج پر تھا، سب لوگ ایک دوسرے کے خلاف دشمنی میں جادو استعمال کرتے تھے. تو حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دے دیا کہ جہاں کہیں جادو کی کتابیں ہیں لے آؤ. جادو کی کتابیں چھوٹی بڑی سب پکڑ کے اٹھا کے لے آئے. تو سلیمان علیہ السلام نے ایک کھڈا کھودا، اس میں بھر دیا اور اوپر اپنا تخت بچھایا تاکہ کوئی تصرف نہ کرے. سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جنات نے وہ کتابیں دوبارہ نکالی اور لوگوں کو آ کے دکھایا کہ دیکھو سلیمان تو سحر کے زور سے حکومت کرتے تھے، یہ تخت کے نیچے سحر کی کتابیں نکل آئی. امام احمد ابن حنبل اور معتزلہ کا بہت سخت جھگڑا ہوا ہے. معتصم کی نااہلیت کی وجہ سے امام احمد کو جسمانی سزا بھی بہت بڑی ہوئی. لیکن جب امام احمد ابن حنبل کے انتقال کا وقت آیا تو معتزلہ کے 5 بڑے آئے جو سرغنے تھے، اور انہوں نے کہا عمر بھر ہم نے آپ کو تکلیف پہنچائی، ستایا ہے، اب آپ کا آخری وقت ہے، ہم معافی مانگنے آئے، ہم معافی مانگنے آئے، اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے، اعتراف کرتے کہ قرآن کلام اللہ ہے، صفت ہے، غیر مخلوق ہے، اور مخلوق کا نظریہ جو ہمارا تھا آپ کے دنیا سے جانے سے پہلے ہم توبہ کر دیں. احمد نے کہا بہت اچھا، اللہ آپ تمہاری توبہ قبول فرمائے، کہا آپ ہم سے راضی ہو جائیں. جب امام احمد ابن حنبل کا انتقال ہو گیا تو احمد ابن حنبل کے سرہانے سے ایک کاغذ نکلا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں احمد ابن محمد ابن حنبل تم 5 معتزلہ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ میں نے عمر بھر قرآن کو غیر مخلوق کہہ کے شرک کبیر کیا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. میں دنیا سے جانے سے پہلے تمہارے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ قرآن مخلوق ہے اور اس کے کلام اللہ یا صفت نہیں ہے. شاگردوں نے جب کاغذ دیکھا سمجھ گئے کہ یہ جو 5 آدمی توبہ کرنے آئے بدنام کرنے کے لیے انہوں نے رکھا ہے. اور ایسا دنیا کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر کی طرف منسوب کتاب ہے غنیت الطالبین. اس کتاب میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو افسوسناک ہیں. ناممکن ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیسے کامل عالم اور رسیدہ ولی وہ اس قسم کے کمزوریوں میں مبتلا رہے ہو. یہ 10 البغات ہے، سرکش اور بے دین لوگوں کا اس میں 10 درازی ہوئی. ہماری کتابوں میں سے ایک کتاب شاہ اسماعیل مولانا عبدالحی، ایک اور عبدالحی ہے شاہ اسماعیل کے زمانے کے، ان کے فوج میں قاضی تھے.
اور سعید احمد شہید نے ایک مشترک کتاب لکھی، اس کا نام ہے صراط مستقیم۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اپنی بیوی سے جمع کرنا کسی اجنبی سے زنا کرنے سے بہتر ہے۔ پھر لکھنا یہ تھا کہ نماز میں پیغمبر کا خیال آنا یہ بہتر ہے گاؤ خر کے خیال آنے سے، لیکن بدقسمتی سے وہ بہتر وہاں پر بدتر ہو گیا، اور آگے پھر اس کی تشریح بھی غلط کر دی گئی۔ تو یہ مخالفین ہمارے اہلیان شرک و بدعت یہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے اصل جوابات تو وہ ہے جو مولانا سرفراز خان نے عبارات اکابر میں دیے، لیکن اس عاجز نے اپنے طلبہ دور حدیث کو سمجھایا کہ اس عبارت میں قلب ہو چکا ہے، قلب ہو چکا ہے۔ حضرت صاحب نے لکھا تھا کہ خیال نبی آنا یہ بہتر ہے گاؤ خر کے خیال آنے سے، لیکن بہتر اور بدتر قریب قریب ہے، تو وہ بدتر ہو گیا، اور یوں دشمنان دین کو اعتراض کرنے کا موقع مل گیا۔ آئیے سوال۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ پیغمبر اپنے الفاظ میں بعض الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی لوگ کہتے جی آپ کے استاد نے یہ کہہ دیا، فلاں کے بارے میں یہ جملہ کس لیا۔ جن کو جس طرح دارو کی ضرورت ہے وہ دینی پڑتی ہے، جو جس اکرام کا مستحق ہے وہ بھی سنیں گے آپ، اور جس کو جو تپیڑا چاہیے وہ بھی آیات و حدیث و فقہ کی روشنی میں لگے گا اس کو۔ یہ مبہم الفاظ کیوں بولتے ہیں؟ اصل اعتراض تھا سورۃ بقرہ پر کہ یہ کتاب مفہم ہدایت کے لیے آئی، اس میں کیوں ایسے حروف ہے جس کا معنی و مطالب معلوم نہیں ہے۔ لیکن اس اعتراض کو انہوں نے اس طرح کیا کہ یہ نبی اور رسول کیسے ہیں، مبہم الفاظ بولتے ہیں۔ جواب، اور سیکھتے تھے ہاروت ماروت سے وہ سحر کہ جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے مابین مرد اور اس کی بیوی کے، وزوجہ، زوج مرد اور زن دونوں کو کہتے ہیں، زوجہ یہ عربی نہیں ہے، زوجتن عربی نہیں ہے، دارجہ کچی زبان، فضول زبان۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجًا مَكَانَ زَوْجٍ، زوج بیوی، یہ نہیں کہ بیوی کو کہا کہ تم اگر خاون بدلنا چاہو تو ایک اچھا موٹا تازہ لے آؤ، نہیں، مرد عورت بدل سکتا ہے، عورت خاون نہیں بدل سکتی۔ انور شاہ صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں لفظ زوجتن آیا ہے، لیکن پھر حضرت نے یہ بھی لکھا کہ یہ راوی کی خطا ہے، ورنہ عربی میں میاں بیوی دونوں کو زوج، خاون بیوی کا زوج ہے اور بیوی خاون کی زوج ہے۔ زوجہ تو اعراب کی وجہ سے کہ منصوب ہو جائے زوجہ، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَةً وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اور نہ تھے وہ لوگ کہ نقصان پہنچاتے سحر سے کسی کو، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو اس طرح جادو کرے اگلے کو تک نقصان پہنچے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ سیکھتے تھے وہ جو تکلیف دے اور نفع نہ دے۔ سحر کی بنیاد اذیت و مضر پر ہے، سحر سے فوائد نہیں ہو سکتے، جادوگر زندگی بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، نان شبینے کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق یہ سمجھ چکے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ جس کسی نے اختیار کیا جادو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ نہیں ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ بہت برا ہے کہ بیچ ڈالا اس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ جان لیتے۔
پہلے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا اور پھر فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. بظاہر اجتماع نقیضین ہے. جواب، یہ تو جانتے تھے کہ سحر جائز نہیں، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ سحر کرنے سے ہمیشہ کے لیے کافر ہو جائے گی. یہ نہیں جانتے. جیسے لوگ یہ تو سمجھتے ہیں کہ تصویر اچھی چیز نہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے یا نہیں. ان اشد الناس عذابا یوم القیامت عند اللہ المصورون. بخاری. لوگوں کو یہ پتا ہے کہ بدعت سنت سے انحراف ہے، لیکن یہ کہ بدعتی پر حرم میں اور باہر حرم لعنت برستی ہے، اور بدعتی کو نبی کے قاتل تک کا کہا گیا، اتنی بڑی شناعت و قباحت عوام پر واضح نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اور اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور سحر سے بچ لیتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ تو جو ثواب ان کو ملنے والا ہے اللہ کے ہاں وہ بہت بہتر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے جان لیتے. ایک اعتراض رسالت پر کہ اہل کتاب ان کو نہیں مانتے. جواب، اہل کتاب نے آسمانی کتابیں پس پش ڈالی. دوسرا اعتراض کہ یہ اپنی مجلس میں جادوگروں کا ذکر کرتے ہیں، سلیمان و داؤد. جواب، وہ اللہ کے پاک معصوم پیغمبر تھے. سحر اور جادو ان کی طرف دشمنان دین نے منسوب کیا ہے.